70 آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 64 سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قل فرما دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ آؤ ایک بات کی طرف سواء بیننا و بینکم جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے اللہ نعبد الا اللہ کہ سوائے اللہ کے کسی اور کی بندگی نہ کریں ولا نشرک به شیئا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اور اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہ بنائیں فَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ پھر جائیں فَقُولُوا اشْهَدُوا تو تم گواہ ہو جاؤ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ہم تو فرما بردار ہونے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اہل کتاب سے مخاطب ہیں، جبکہ پچھلی آیات مبارکہ میں جو تذکرہ ہوا ہے وہ صرف عیسائیوں کا ہوا ہے، جو نجران کے عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور ان کے ساتھ مباہلے کی ایک صورت بنی تھی، لیکن عیسائیوں نے مباہلے سے معذرت کر لی تھی اور انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اب جہاں پہ عیسائیوں سے مخاطب ہیں ساتھ ہی مدینہ کے یہود سے بھی مخاطب ہیں، کیونکہ یہ دونوں اہل کتاب ہیں، یعنی عیسائیوں کے لیے انجیل تھی اور یہودیوں کے لیے تورات تھی، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں میرے محبوب ان سے فرما دیجئے اے اہل کتاب ایسے کلمے کی طرف کیوں نہیں آ جاتے جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں۔ تمام آسمانی مذاہب میں جو چیز سب سے بنیادی اور مشترک ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے بچے رہنا۔ تو اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ کم از کم اس بات پر ہی اشتراک کر لو، باقی باتیں بعد کی ہیں کہ تم رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہو کہ نہیں، تم قرآن مجید پر ایمان لاتے ہو کہ نہیں، یا عقائد اسلام کو مانتے ہو یا نہیں، لیکن کم از کم وہ بنیادی چیز جو تمہارے اور ہمارے درمیان عقیدے میں ایک ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اور جس کا پہلو کیا ہے اللہ نعبد الا اللہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے، کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک به شیئا اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔
اور پھر تیسری بات وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا کسی کو رب بھی نہیں بنائیں گے۔ یہ اسی بات پہ آ جاؤ، باقی باتیں اب بعد میں کر لیں گے، پہلے اس بنیادی باتوں پہ آ جاؤ جن میں یہ آخری بات جو ہے ارباب من دون اللہ سے کیا مراد ہے۔ اہل یہود نے اور نصارہ نے اپنے رہبان کو، اپنے علماء کو، اپنے تورات اور انجیل کے سمجھنے والے لوگوں کو اس طرح کا رب بنا لیا تھا کہ وہ بغیر کسی دلیل کے حرام کو حلال کر دیتے اور حلال کو حرام کر دیتے۔ اس سے مراد ارباب من دون اللہ ہے۔ اس کی گواہی ملتی ہے ایک واقعے سے، خاتم طائی نبی علیہ السلام کے زمانے سے بالکل متصل، آپ سے پہلے ایک شخص گزرا ہے جو اپنی سخاوت میں بڑا مشہور ہے، جس کی سخاوت ضرب المثل تھی۔ اس کا بیٹا عدی اور اس کی بیٹی بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں اسلام قبول کیا۔ عدی نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بناتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، ہم تو رب اللہ کو ہی مانتے ہیں لیکن ساتھ اس کے کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت عدی جو بعد میں مسلمان ہوئے ان سے فرمایا کہ ارباب من دون اللہ سے مراد یہ ہے، کیا تم نے اپنے بڑوں کے کہنے پہ، اپنے انجیل و تورات کے علماء جاننے والوں علماء کہ ارباب من دون اللہ سے مراد یہ ہے، کیا تم نے اپنے بڑوں کے کہنے پہ، اپنے انجیل و تورات کے علماء جاننے والوں علماء کے کہنے پر حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کیا؟ اس سے مراد نے کہا ایسا تو ہے، تو کہا اسی سے یہی مراد ہے کہ تم نے ارباب من دون اللہ بنایا، اللہ کے احکامات میں بغیر کسی دلیل کے تبدیلی کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان باتوں پہ آ جاؤ، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو پھر تم گواہ رہو کس بات پہ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم تو فرما بردار ہونے والے ہیں، یعنی انکاری تم ہو، ہم تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، شرک سے دور بھاگتے ہیں اور اللہ کے حلال کو خوب جاننے والے اور اللہ کے حرام سے خوب بچنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مخاطب اہل کتاب سے آیت نمبر 65 میں یا اہل الکتاب، اہل کتاب لما تحجون فی ابراہیم، تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد اتری ہے، افلا تعقلون، کیا تم یہ بات نہیں سمجھتے؟ یہاں پر مراد کیا ہے؟ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، جیسے کہ آیت نمبر 67 میں یہ بات سمجھ آ رہی ہے، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ سیدھے راستے والے مسلمان، دین حنیف پہ چلنے والے اللہ کے کامل فرما بردار تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ یہ جو تم دعویٰ کرتے ہو، یہود کا دعویٰ ابراہیم علیہ السلام یہودی، عیسائیوں کا دعویٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ تمہارا دعویٰ بلا وجہ ہے، بلا دلیل کے ہے، با الفاظ دیگر پھسپھسا دعویٰ ہے۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کیسے یہودی ہو سکتے ہیں جبکہ یہودی مذہب اور تورات کا نزول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد ہوا، تو تم ان کی طرف کیسے یہودیت کی نسبت کر سکتے ہو؟ اور ایسے ہی تم حضرت ابراہیم کی طرف عیسائیت کی نسبت کیسے کر سکتے ہو جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور ان پہ نازل ہونے والی کتاب انجیل تو 2000 سال بعد ہوئی؟ تو تمہارا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے۔
اے اہل کتاب تم کیوں اس معاملے میں جھگڑتے ہو جبکہ تورات اور انجیل تو نازل ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہوئی، لہٰذا حضرت ابراہیم نہ یہودی ہیں اور نہ ہی نصرانی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ وہ آگے آتی ہے آیت، اس پہ اس کا جواب بھی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا تعقلون، تمہیں یہ کوئی سوچ سمجھ نہیں ہے، کہ تمہاری عقل نہیں ہے کہ تم کس طرح کی بات کر رہے ہو کہ جو مذہب ہوئے ہی بعد میں اور تم اس بندے کی طرف نسبت کر رہے ہو جو 1000 اور 2000 سال پہلے جن کی بعثت ہوئی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 66 میں ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، ہاں تم وہ لوگ ہو جس چیز کا تمہیں علم تھا اس میں تو تم جھگڑتے ہو۔ کس چیز کا علم؟ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جس چیز کا تمہارے پاس علم ہے وہ علم کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت۔ تمہاری تورات اور انجیل، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترنے والی تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی انجیل، وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے اور خوشخبری دیتی ہے اور یہ بیان کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی، وہ اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر ہوں گے، وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے جائیں گے۔ اس بات کا تو تمہاری کتابیں گواہی دے رہی ہیں اور تم اس بات کا علم بھی رکھتے ہو، لیکن تم کیا کہو اس بات میں جھگڑ رہے ہو۔ جس چیز پہ تمہارا علم ہے اس پہ تم جھگڑ رہے ہو، اور فَلِمَا تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور تم اس بات میں کیوں جھگڑتے جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ وہ کیا جھگڑنا؟ جھگڑتے ہو تم جھگڑتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا، بعثت کا علم کے باوجود تم اس میں جھگڑا ڈالتے ہو، اور جس میں جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے تم اس میں کیا کہتے ہو؟ جھگڑتے ہو، جو تمہارے علم میں نہیں۔ جیسے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کرنا کہ وہ کیا تھے؟ یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ایک قول فیصل اس ساری باتوں کے بعد، ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہی یہودی تھے، تمہاری اس طرف نسبت غلط، اور نہ ہی نصرانی تھے، تمہارا اس طرف ابراہیم کا تعلق بنانا بھی غلط تھے۔ تو وہ کیا تھے؟ حنیفا مسلمہ، سیدھے راستے پہ چلنے والے مسلمان۔ حنیفہ کہتے ہیں کہ جو ساری دنیا سے کٹ کے اللہ کے ساتھ یکسو ہو جائے، اور مسلمہ کہتے ہیں کہ وہ سب کے حکموں کو، سب کی فرما برداری کو چھوڑ کے فقط اللہ کی مطیع اور اللہ کی فرما برداری میں آ جائے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، کیونکہ تم شرک کرتے ہو۔ تمہارا شرک کیا ہے؟ تم نے جیسے حضرت عزیر کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے۔ نمبر 2، عیسائیوں نے عقیدہ تثلیث گڑھ لیا، 3 خداؤں کا عقیدہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عقیدہ شرک پہ مبنی قرار دیا، اور ابراہیم علیہ السلام بھی اس سے پاک تھے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام یکسو اللہ کے فرما بردار تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اچھا، اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق کس کا ہے؟ دراصل ابراہیمی کون ہے اور کس کا تعلق ملت ابراہیمی کے ساتھ ہے؟ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی فیصلہ فرما دیا، اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ قریب ہے ابراہیم کے، وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ کن کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی پیروی کی، جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وحدانیت پہ اپنی زندگی کو، اس نظریے پہ اپنی زندگی کو بسر کیا، جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچی تعلیمات کو زندہ کیا،
وہی دراصل ابراہیمی ہے، تمہارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کون ہے وہ جماعت آج کے اس زمانے میں جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور آج بھی وَهَٰذَا النَّبِيُّ، جنہوں نے آپ کی پیروی فرما برداری کی ہے، تابع داری کی ہے، وہ ہیں یہ نبی۔ اور وہ کون ہیں؟ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ انہوں نے ہی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے نظریے کو ترویج بھی دی ہے، اس کو آگے بھی بڑھایا ہے، اس کی کامل اتباع بھی کی ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو نبی علیہ السلام پر ایمان لائے، اس میں سب سے پہلے اگر کسی کا نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کی نسبت و تعلق ہے وہ جماعت صحابہ ہے۔ پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ یہاں تک کہ ہم لوگ اگر ہم اپنی زندگی کو نبی علیہ السلام کے ساتھ، ان کی عقیدے کے ساتھ، ان کے نظریے کے ساتھ اور اللہ کے احکامات کے مطابق اور ایمان کے ساتھ گزاریں گے تو دراصل ہم ہی ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ واللہ ولی المومنین، اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اللہ صرف ان کو اپنے قریب رکھتا ہے، ان کو اپنا دوست رکھتا ہے، اللہ ان کے ساتھ اپنی ہمدردیاں نبھاتا ہے جو دراصل کامل ایمان کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بسر کرنے والے ہیں۔ تو ساری ان آیات کا کل خلاصہ یہ ہے، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، تمہارے سارے دعوے غلط ہیں، کیونکہ تم ابراہیمی نقطہ نظر کے تحت اپنی زندگی کو بسر کرنے والے نہیں ہو، بلکہ بالکل الٹ اللہ کی وحدانیت کا بھی انکار کرتے ہو اور اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دین زندہ کیا اور جو دین ان کی روایات سے چلتا رہا اور جس کی پیروی دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متبعین نے کی، تم نے ایسا نہیں کیا، لہذا تمہارا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انا نسألك العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یا رب العالمین، ہم سب کے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، جمعہ والدین استاد محترم حضرت مولانا عبدالقدوس کارک صاحب کا انتقال ہوا، وہ اسی درس کا حصہ بھی رہے۔ انہوں نے جب بھی سورہ بقرہ ختم ہوئی تب بھی تشریف لائے، اور جب 30واں پارہ ختم ہوا تب بھی انہوں نے اختتامی درس ان ہمارے درس قرآن کی شرکاء کو دیا۔ ان کا انتقال ہوا، یا اللہ ان کی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی دینی خدمات کو قبول فرما، تدریسی خدمات کو قبول فرما، اور انہوں نے قرآن و حدیث کی خدمت کی، قرآن کی تفسیر جو ہے 50 سال تک اپنی مسجد میں اس کا درس دیا، حدیث کا سبق کئی سالوں تک پڑھاتے رہے۔ یا اللہ ان کی سب ان کوششوں کو، نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کے درجات کو بلند فرما۔ بتقاضۂ بشریت ان سے جو کوئی اپنی زندگی میں اونچ نیچ ہوئی، یا اللہ اس سے درگزر فرما، اس کو ان کو معاف فرما، آخرت میں بہترین ان کو مقام عطا فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، ہم سب کو دین کی پوری طرح سے صحیح طرح پر سمجھ عطا فرما اور دین پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ اجمعین برحمتہ۔